بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ترکی نے یوکرین کے علاقوں کے روس سے الحاق کو مسترد کر دیا۔ روس کے جوہری حملے کی دھمکی کو سنجیدگی سے لیا ہے امریکہ۔ جاپان کے عالمی شہرت یافتہ ریسلر انوکی انتقال کر گئے۔ امریکہ میں شدید طوفان سے اموات کی تعداد 27 ہو گئی۔ امریکہ یوکرین کی سرزمین کے ایک انچ کا دفاع کرے گا۔ امریکہ۔ پی ٹی آئی وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف سپریم کورٹ پہنچ گئی۔ حکومت کا عمران خان کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ترکی نے روس کے یوکرین کے بعض علاقوں کے الحاق کو مسترد کر دیا ہے۔ دفتر خارجہ نے اس معاملے پر ایک تحریری بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ترکی نے سال 2014 میں منعقد ہونے والے ناجائز عوامی ریفرنڈم کے ذریعے کرائمیا کے روس سے الحاق کو تسلیم نہیں کیا تھا، اور ہم یوکرین کی زمینی سالمیت، خود مختاری اور حاکمیت کی بھرپور حمایت کا ہر موقع پر اظہار کرتے چلے آئے ہیں۔ لہٰذا 2014 میں پیش کردہ اس موقع کی روشنی میں ہم روس کی جانب سے یوکرین کے 4 علاقوں کے الحاق کو بھی مسترد کرتے ہیں۔ اعلامیہ میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ، جو کہ بین الاقوامی قانون کے قائم کردہ اصولوں کی سنگین خلاف ورزی ہے، اسے قبول کرنا ناممکن ہے۔ تیزی سے سنگین اختیار کرنے والی جنگ کو منصفانہ امن کی بنیاد پر بات چیت کے ذریعے ختم کرنے کی حمایت کا اعادہ کرتے ہیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ روسی صدر پیوٹن کے جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی دھمکیوں کو سنجیدگی سے لیا ہے، تاہم فی الحال جوہری ہتھیاروں کے استعمال کا امکان نہیں دیکھ رہے۔ امریکہ جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی دھمکی کو سنجیدگی سے لے رہا ہے اور اس بارے میں روس سے رابطے میں بھی ہے۔ اگر روس ایسا کچھ کرتا ہے تو امریکہ بھی فیصلہ کن رد عمل دے گا۔ گزشتہ ہفتے روسی صدر نے یوکرین میں ہتھیاروں کے استعمال کی دھمکی دی تھی۔ صدر پیوٹن نے ٹیلی ویژن پر اپنے خطاب میں کہا تھا کہ اگر مغرب نے تنازع پر اپنی جوہری بلیک میلنگ دکھائی تو روس اپنے تمام وسیع ہتھیاروں کی طاقت سے جواب دے گا۔ جاپان کے عالمی شہرت یافتہ ریسلر انوکی انتقال کر گئے۔ جاپان کے مقبول ریسلر انوکی کی 79 سال کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ وہ کچھ عرصے سے طبیعت خراب ہونے کے باعث ہاسپٹل میں داخل تھے۔ انوکی 1979 میں پاکستان کے پہلوان جھارا سے کشتی میں شکست کے بعد پاکستان میں مقبول ہوئے تھے۔ انوکی اپنی وفات تک جاپانی رکن پارلیمنٹ بھی تھے اور 4 دفعہ رکن پارلیمنٹ رہے۔ انوکی نے 1990 میں اسلام قبول کیا تھا اور ان کا اسلامی نام محمد حسین انوکی رکھا گیا تھا۔ 2020 میں انوکی نے کہا تھا کہ وہ دل کے عارضے میں مبتلا ہیں۔ انوکی کو محمد علی کے ساتھ بھی قریبی تعلقات کی بنا پر جانا جاتا تھا۔ انہوں نے 1976 میں پاکستان کا دورہ کیا تھا اور نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں اکرم پہلوان کو شکست دی تھی۔ 1979 میں لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں انوکی کی زبیر جھارا پہلوان کا مقابلہ ہوا تھا۔ وہ جھارا پہلوان سے 5ویں راؤنڈ میں ہی مقابلہ ہار گئے تھے۔ زبیر جھارا کے انتقال کے 24 سال بعد انوکی نے 2014 میں زبیر جھارا کے بھتیجے کو اپنی سرپرستی میں لینے کا اعلان کیا تھا۔ 1976 میں جب انوکی نے باکسر محمد علی کے ساتھ ایک مقابلہ کیا تو ان کو عالمی سطح پر شہرت ملی تھی اور اس کو صدی کا سب سے بڑا مقابلہ قرار دیا گیا تھا۔ وہ 1998 میں ریسلنگ سے ریٹائرڈ ہو گئے تھے۔ امریکہ کی جنوبی ریاست فلوریڈا میں آنے والے شدید طوفان ایان سے اموات کی تعداد 27 ہو گئی ہے، جبکہ نقصانات کا ابتدائی تخمینہ $40 ارب لگایا گیا ہے۔ فلوریڈا کے قانون نافذ کرنے والے ادارے نے کہا ہے کہ اکثر اموات سیلاب میں ڈوبنے سے واقع ہوئی ہیں، جبکہ دیگر مقامی نیوز ایجنسیوں بشمول ٹی وی چینل CNN نے اموات کی تعداد 45 بتائی ہے۔ شدید طوفانی ہواؤں اور سیلاب سے بڑے پیمانے پر ہونے والی تباہی اور کاروبار بند ہونے کے بعد اربوں ڈالر کے نقصان کی توقع کی جا رہی ہے، جبکہ وسیع سطح پر بھی ملکی معیشت متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔
طوفان کے باعث معاشی سرگرمیاں 10 دنوں سے زیادہ تک متاثر رہیں گی۔ طوفان ایان کی وجہ سے پروازیں منسوخ ہو رہی ہیں، بجلی معطل رہی ہے اور فصلیں بھی متاثر ہوئی ہیں۔ اس طوفان کے باعث فلوریڈا کی معاشی سرگرمیوں میں 6% تک کی کمی متوقع ہے اور امریکہ کی مجموعی ملکی پیداوار میں بھی 0.3 کی کمی ہوگی۔ تیز ہواؤں سے رہائشی اور کمرشل پراپرٹیز تباہ ہونے سے $32 ارب کا نقصان ہوا ہے، جبکہ سیلاب سے ہونے والے نقصان کا تخمینہ $15 ارب تک بھی جا سکتا ہے۔ سن 1992 میں فلوریڈا میں آنے والے طوفان اینڈریو کے بعد سے حالیہ طوفان کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ ریکارڈ تعداد میں گھر اور پراپرٹیز تباہ ہوئیں۔ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی S&P گلوبل نے کل نقصانات کا تخمینہ $40 ارب کا لگایا ہے، جبکہ موڈیز کے مطابق یہ اعداد و شمار بڑھ کر $55 ارب تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس حالیہ طوفان کو امریکہ کی تاریخ کے 10 انتہائی مہنگے طوفانوں میں شمار کیا جا رہا ہے، جس سے معیشت کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ امریکہ میں سال 2005 میں آنے والے طوفان کیٹرینا سے $160 ارب، ہاروے سے $124 ارب اور 2017 میں آنے والے طوفان سے $111 ارب کا نقصان ہوا تھا۔ روس نے یوکرین کے شہروں پر فاسفورس کی شدید بمباری کی ہے۔ زیپوریزیا کے دارالحکومت میں ایک حملے میں 30 افراد مارے گئے ہیں اور 80 زخمی ہوئے ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ روسی صدر پوٹن کا یوکرین کے کچھ حصوں کا الحاق اس بات کی علامت ہے کہ وہ قبضہ کر رہے ہیں، اور روس کو خبردار کیا کہ امریکہ نیٹو اور یوکرین کی سرزمین کے ایک ایک انچ کا دفاع کرے گا۔ روس کے یوکرین کے 4 علاقوں سے الحاق پر امریکہ نے مزید پابندیاں لگا دی ہیں۔ روسی صدر یوکرین کے الگ کیے جانے والے علاقوں کے سربراہوں کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کرنے کے بعد یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایسے میں جب روس کے صدر پوٹن نے بقول امریکہ کے غیر قانونی طور پر یوکرین کے الگ کیے گئے حصوں سے متعلق ایک معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں، امریکہ نے روس کے خلاف نئی پابندیوں کا اعلان کر دیا ہے۔ اور دوسری طرف کیف نے نیٹو کا حصہ بننے کے لیے درخواست دے دی ہے، جس پر فوراً عمل درآمد کی درخواست کی گئی ہے۔ اس پیش رفت کو یوکرین جنگ میں اچانک شدت کا خمار سمجھا جا رہا ہے۔ یہ معاہدہ ان علاقوں کے روس میں شامل ہونے سے متعلق روس کی طرف سے کرائے گئے اس ریفرنڈم کے 3 روز بعد کیا گیا ہے، جسے بندوق کی نوک اور جھوٹ کی بنیاد پر ریفرنڈم قرار دیا جا رہا ہے۔ نیٹو کے سربراہ نے کہا ہے کہ یوکرین جنگ اہم موڑ پر پہنچ چکی ہے، اور جنگ کے آغاز کے بعد سے یہ روس کے صدر کی طرف سے کیا گیا سب سے اشتعال انگیز فیصلہ ہے۔ امریکہ نے روس کے خلاف نئی پابندیوں کا اعلان کیا ہے، جن کا اطلاق 1000 افراد اور اسلحہ فراہم کرنے والی کمپنیوں پر بھی ہوگا۔ صدر جو بائیڈن نے روسی صدر پوٹن کو ان اقدامات پر خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ غلطی نہ کرو، ان کارروائیوں کی کوئی جائز حیثیت نہیں ہے۔ امریکہ نے روس کے سینکڑوں مالیاتی اور فوجی انفراسٹرکچر کے لیڈروں اور سپلائرز کو پابندیوں کے لیے نامزد کیا ہے۔ امریکہ کے محکمہ تجارت نے 57 کمپنیوں کو اپنی ایکسپورٹ کنٹرول کی خلاف ورزی کرنے والوں کی فہرست میں شامل کر لیا ہے، اور محکمہ خارجہ نے 900 سے زیادہ افراد کو ان لوگوں کی فہرست میں شامل کیا ہے جن پر ویزا کی پابندیاں لگی ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ امریکہ یوکرین کی بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ سرحدوں کو تبدیل کرنے کی روس کی اس دھوکہ دہی پر مبنی کوشش کو قطعی مسترد کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے منشور کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ دوسری طرف روس کا کہنا ہے کہ روسی صدر پوٹن فی الحال یوکرین کے ان 4 خطوں کے دورے کا ارادہ نہیں رکھتے، جنہیں انہوں نے باضابطہ طور پر روس میں شامل کیا ہے۔ ابھی وہاں بہت کام کرنا باقی ہے، لیکن بعد میں وہ یقیناً جائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف نے وزیر اعظم شہباز شریف اور وزراء کی آڈیو لیک کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ پی ٹی آئی نے استعفوں سے متعلق آڈیو لیک پر جوڈیشنل کمیشن کی تشکیل کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے وزیر اعظم اور وفاقی وزراء کی آڈیو لیک سپریم کورٹ میں جمع کروا دی ہیں۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزراء نے
اسپیکر کے ساتھ مل کر پی ٹی آئی استعفوں سے متعلق سازش کی وزیر اعظم اور وفاقی وزراء نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے۔ تحقیقاتی کمیشن وزیر اعظم شہباز شریف، رانا ثناء اللہ، اعظم نذیر تارڑ، خواجہ آصف اور اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف سے تحقیقات کرے۔ حکومت نے سائفر آڈیو لیکس کے معاملے پر عمران خان اور دیگر افراد کے خلاف سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی کا فیصلہ کیا ہے۔ ماڈل ٹاؤن میں نون لیگی رہنماؤں کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس کی آڈیو لیکس کے ذریعے ایک اہم سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے۔ سائفر لیک سے عمران خان کا پول کھل گیا ہے کہ انہوں نے اس معاملے کی منصوبہ بندی کی اور ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ سائفر کے معاملے پر نواز شریف کی بھی رہنماؤں کو سخت رد عمل دینے کی ہدایت ہے۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ عمران خان کی سوچ ہے کہ اگر میں اقتدار میں نہیں تو پاکستان پر ایٹم بم گرا دو۔ عمران خان جاتے وقت ڈائری میں سائفر چھپا کر لے گیا تھا۔ مریم نواز نے کہا کہ میری اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی لیک آڈیوز آپ نے سنی ہوں گی، مگر اس میں کسی نے ملک کے خلاف یا ملک کی سالمیت کی مخالفت میں بات نہیں کی، کیونکہ ہم پاکستان میں اپنی سیاست قربان کرنے کو تیار ہیں۔ جبکہ آپ نے حالیہ دنوں میں غیر ملکی مراسلے کے حوالے سے عمران خان کی لیک آڈیوز بھی سن لی جن میں وہ کس طرح ملک کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ عمران خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ وزیر اعظم ہاؤس سے جاتے ہوئے صرف ایک ڈائری لے کر گیا، جبکہ سچ یہ ہے کہ وہ ڈائری میں سائفر چھپا کر لے گیا اور وہ منرل واٹر کی 2000 بوتلیں تک اپنے ساتھ لے کر گیا۔ مسلم لیگ نون کی فتنی نے مزید کہا کہ لوگوں کو حقیقی آزادی کا درس دینے والا آڈیو لیکس میں اپنے رہنماؤں کو ہدایت کر رہا ہے کہ اس ملک کا نام نہیں لینا۔ فتنی کا کہنا تھا کہ عمران خان کے چہرے پر جو بدنامی اور غداری کا داغ لگا ہے وہ پاکستان کے کسی وزیر اعظم کو نہیں ملا۔ مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف کو بھی وزیر اعظم رہتے ہوئے سائفر آئے تھے، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا اور نہ کچھ کیا۔ دوستو، اس فتنی کو کہنا چاہیے تھا کہ وہ ڈھیٹ تھا اس لیے سائفر پی گیا، اپنا پیسہ جو بچانا تھا۔ دوستو، اس کے علاوہ بھی اس فتنی زہریلی کے منہ سے بہت آگ نکلی، بتانے کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ پی ٹی آئی والے غصہ کرتے ہیں کہ اس کی بات نہ کیا کریں۔ دوستو، بات تو کرنی پڑتی ہے، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ جیسی بھی ہے تو پاکستان کی سیاستدان، آپ اس کو سکپ نہیں کر سکتے۔ کیا کریں؟ دور کی نظریں کمزور ہونا کافی پریشانی کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ انسان چشمے کے بغیر دور کی چیزوں کو دیکھنے سے قاصر ہوتا ہے، اور ہر وقت چشمہ اور لینس کا استعمال کتنا مشکل ہوتا ہے۔ جاپان کی ایک فارماسیوٹیکل کمپنی کبوتا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایسے اسمارٹ گلاسز تیار کیے ہیں جسے دن میں صرف 1 گھنٹہ لگا رکھنے سے آپ کی کمزور نظر پورے دن کے لیے ٹھیک ہو جائے گی۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ اینک کی فروخت کا آغاز 2021 میں کریں گے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔